السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتے ہوئے کہ کسی طرح کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ غم کھاؤ، اور تمہیں بشارت ہے اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ معزز بھائیو، سعادت میرے لیے ہے کہ رمضان کے ان مقدس اور مبارک لمحات میں اللہ کے اس گھر میں آپ بھائیوں کے ساتھ جو اللہ نے مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، آپ کے ساتھ اس محفل جمانے کی سعادت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کی یہ نعمت، اللہ کے گھر میں اس محفل مجلس میں جمع ہونا کہ جس میں اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھا سکھایا جاتا ہو۔ آپ جانتے ہو یہ محفل کیا ہے، اس محفل کی کیا عظمت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما من قوم اجتمعوا فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یتذاکرون فیہ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو 5 بڑے انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ الا حفتہم الملائکۃ، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رحمتوں کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ہم تو گناہ گار لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا تذکرہ عرشوں پر کر رہا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ سورہ بینہ 30 پارے کی ایک سورت ہے۔ تو میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب پوچھتے ہیں: اسمانی اللہ عز وجل، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے یہ سورت پڑھ کر سناؤ؟ آپ مانتے کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو ابی بن کعب خوشی سے روتے ہیں کہ میں کون ہوں کہ رب کائنات اپنے عرش پر میرا نام لے۔ بھائیو، ہم بھی، آپ بھی، یہ مجلس اور محفل، اللہ آپ کا نام لے رہا ہے عرش پر۔ انسان کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو، یہی بہت بڑی سعادت ہے، یہی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ چوتھا انعام۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ کہ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو گواہ کرتے ہوئے کہ گواہ ہو جو کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان کی معافی کر دی ہے۔
فرشتے کہتے ہیں اللہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ بھی آ گیا تھا کہ جس کا آنا یہ محفل مجلس اس کا مقصد نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے آیا اور بیٹھ گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ نیک بخت ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس محفل کا، اس مقام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کو کیا حاصل ہو رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی چیز کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، جب اس کی عظمت اس کے سامنے ہوتی ہے، تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان محفلوں میں بیٹھنے کی، آنے کی۔ ہم نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کا موضوع ہم مختصر انداز سے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے اور مرتے دم تک اس پر جمے رہے، چلتے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، کس بات کی بشارت دیتے ہوئے کہ تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ ڈر خوف ہوتا مستقبل کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں، کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں جا رہا ہوں وہاں کیا حالات پیش آئیں گے، قبر سے اٹھتے ہوئے اللہ کے سامنے جا رہا ہوں کیا حساب کتاب ہوگا۔ بڑے خطرناک مراحل ہیں، بڑے خطرناک مراحل ہیں، اور واقعی ان کا خطرہ، ان کا خدشہ، ڈر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے کہ جو ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں، توحید اپنے دلوں میں راسخ کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تمہارا مستقبل امن و امان کا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی توحید پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں، وہ مقصد زندگی جو لے کر آئے تھے اس کو پورا کر کے جا رہے ہیں۔ تو ڈر خوف کس چیز کا؟ ہاں، ڈر اس کو ہوتا ہے کہ جو آدمی چیک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، کاغذات نہیں ہیں یا ہیں تو جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں انکشاف نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں، ڈر اس کو ہوتا ہے۔ لیکن سچا دین ہو، صحیح عقیدہ ہو، سنت کی اتباع ہو اور اسی دین پر آدمی مرتے دم چلتا رہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ان آیات کا موضوع کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ بندوں سے نہیں چاہتا کہ تم صرف نیکی کر لو، صرف یہ نہیں چاہتا کہ کسی وقت میں عبادت کر لو، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس عبادت پر چلتے رہو، اس پر جاری ساری رہو، اس پر قائم و دائم رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ رہے، جو جاری رہے، اگرچہ وہ زیادہ نہ بھی ہو۔ نفلی عبادت میں کو بہت زیادہ نوافل نہ ہو، چاہے تھوڑے ہوں، لیکن آدمی ان پر جاری رہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سیرت کیا ہے؟ کان عملہ دیمہ، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ جو عمل کرتے اس پر ہمیشہ چلتے رہتے، ہمیشہ اس پر جاری رہتے، چاہے کوئی نفلی عبادت بھی کیوں نہ ہوتی، چاہے فرض نہ بھی ہو۔ تو ایک ہے نیکی کرنا اور دوسرا ہے اس نیکی پر جاری رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ تو استقامت کا موضوع نیکی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔
کیونکہ اللہ کے ہاں ایسی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں جو آدمی کسی وقت میں کر کے چھوڑ چکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جن کو موت آتی ہے اس حالت میں کہ دین سے پھرے ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ موضوع آج خود اپنے آپ کو یاد دلانے کی اور آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی فضل، اس کی توفیق سے اس مبارک مقدس مہینے میں بہت سے لوگ اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، راتوں کو تراویح کا اہتمام ہے، دن میں روزے ہیں، طرح طرح کی عبادات ہیں، اور لیکن رمضان گزرنے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یکسر ماحول بدل جاتا ہے۔ ہم کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو شاید آپ کو رمضان کے شروع میں نظر آئے ہوں، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے ہوں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو شاید رمضان کے آخر تک چلے اس کے بعد غائب ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے لوگوں کے ہاں دین کا ایک تصور چل رہا ہے کہ جیسے رمضان کے بعد کوئی دوسرا رب آ جاتا ہے کہ جس رب کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آفیسر آ جائے اور پتہ ہے کہ اس آفیسر کا مزاج بڑا سخت ہے، ڈیوٹی پوری لیتا ہے، کام بڑی باریکی سے کرواتا ہے، تو لوگ کیا ہوتے ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ گئے، کام پورا کیا۔ اور جب آفیسر بدل جاتا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی ڈھیلا ڈالا آ گیا، اب مشکل نہیں ہے، جب مرضی جاؤ، جب مرضی آؤ، کام کرو نہ کرو۔ بھئی آفیسروں کے ساتھ تو یہ مزاج بدلتے ہیں کیونکہ آفیسر بدل جاتے ہیں، لیکن رب کائنات تو رمضان کا بھی وہی ہے، شوال کا بھی وہی ہے، شعبان کا بھی وہی تھا، اور سال کے 12 مہینوں میں بلکہ ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک وہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس رب کی عبادات رمضان میں کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ عبادات میں فرائض چھوڑنا تو بہت بڑی بات، صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کو فرماتے ہیں لا تکن مثل فلان، کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل، کہ رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ تہجد فرض ہے کہ نفل ہے؟ نفل ہے۔ نفلوں کا اللہ کے ہاں حساب نہیں ہے، ہاں حساب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ بندے کو کسی عمل کی توفیق دے، کسی نیکی کی توفیق دے، اور پھر بندہ اس نیکی کو چھوڑ بیٹھے۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غفلت ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ نفل تو کیا چھوڑنے، فرائض چھوڑے جاتے ہیں، وہ 5 فرض نمازیں کہ جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہے، کہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے، کہ جو اس سوال میں فیل ہو گیا وہ فیل ہے، وہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہم نے عبادت سمجھی نہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ کا طریقہ کیا تھا عبادت کا، آپ کس انداز سے اللہ کی عبادت پر قائم و دائم تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، جس بیماری میں آپ فوت ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا عبادت کا انداز کیا تھا، آپ کا نماز کا طریقہ کیسا تھا، نماز کے ساتھ آپ کا کیا اہتمام تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، آپ نے پوچھا نماز کے بارے میں، ہم نے بتایا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے غسل کیا، اٹھ کر مسجد کو جانے کا ارادہ کیا، فرماتی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ بیماری کس قدر شدید ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے سوال کیا ہے
اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا گیا کہ ابھی تک انتظار میں ہیں۔ پھر دوبارہ اٹھنے کا ارادہ کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری کوشش کس چیز کی ہے؟ کہ تاکہ جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لی جائے۔ اس شدید بیماری کی حالت میں بھی جب دیکھا کہ ہمت نہیں ہے، جانے کی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو جماعت کروا دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ چند دن کے بعد جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، آپ مسجد جاتے ہیں، لیکن جاتے نہیں، آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ آپ کو لے جایا جاتا ہے، 2 آدمی نے کندھوں سے اٹھا رکھا ہے اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر بھی ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، کہ جن سے اونچا کسی مخلوق کا مرتبہ مقام نہیں ہے۔ یہ ان کا حال اللہ کی عبادت کے ساتھ، ان کا حال ان نمازوں کے ساتھ، اور جس دعوت کو دے کر بھیجا گیا تھا آپ کو، وہ دعوت آخری لمحات جاری ہے، آخری لمحات میں آخری سانس ہے۔ آپ کی زبان پر کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بار بار یہی الفاظ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ کی زبان بند ہو گئی، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اس نبی کی باتیں ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ تو اگر رمضان کے بعد بھائیوں یہ باتیں چھوڑ دی جائیں تو اللہ کے سامنے کل کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور جو اللہ آج دیکھ رہا ہے آپ کو، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑی اللہ کرنے والے، بڑی عبادت گزار، اس اللہ کو پتہ ہے کہ تم رمضان کے بعد کہاں ہوگے۔ یہ نہیں کہ عبادت قبول کرنے کے بعد ضائع کر دے گا، اس کو پتہ ہے یہ کل کہاں پر ہوگا، اس کے ہاں اس عبادت کا کچھ شمار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چند دن کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ نظر نہیں آنے والا۔ تو بھائیو، اللہ کا دین مرتے دم تک استقامت کا دین ہے، اس پر جاری ساری رہنے کا دین ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، چلتے رہو، مرتے دم تک اس پر جاری ساری رہو۔ یہ ہے اللہ کا دین۔ تو ضرورت ہے، اور رمضان بھائیو آتا ہی اسی لیے ہے۔ ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ 11 مہینوں کے اندر ایک مسلمان میں جو عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں غفلت آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تھوڑا لاپرواہ ہو جاتا ہے، رمضان آتا ہے تاکہ پھر سے اس مسلمان کو چست کر کے، اس کو پھر سے ایک نئے دم کے ساتھ، تازہ دم کر کے اس کو اس دین پر چلائے، اس کی اللہ کے دین پر چلنے کی ریہرسل کروائے۔ وہ گناہ برائیاں جو 11 مہینوں کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو چھڑانے کی ریہرسل کی جائے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ روزے، یہ رمضان کی راتیں صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ کھانا پینا اس لیے چھڑایا ہے کہ تاکہ تم جانو کہ تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت چھڑا دی۔ اس کا معنی کہ جس کی ضرورت نہیں اس کو بھی چھوڑو۔ اگر تمہیں حلال چیز چھڑوا دی، کھانا پینا جو حلال کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو بھی چھوڑو۔ لیکن چونکہ ہم نے روزے کو نہیں سمجھا، اس لیے روزہ رکھ کر بھی حرام کام چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، روزے کو تربیت نہیں حاصل ہوتی۔ ورنہ تو روزہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ ایک مسلمان کو ایک نئے ولولے جذبے کے ساتھ دین پر چلا دے، اس کو گناہوں برائیوں سے بچا دے، اور ایسی اس کی تربیت کر دے پورے مہینے میں، جو کم از کم زیادہ نہیں تو اگلے رمضان تک تو چلتی رہے۔ لیکن ہماری تربیت یہ عید کے دن ہی ختم ہو جاتی ہے۔
عید کے دن سے ہی نمازیں، قرآن، ہر چیز بند ہو گئی، چھوٹ گئی۔ تو اس لیے ضرورت ہے اگر اللہ کے دین پر سچے دن سے چلنا چاہتے ہیں تو اس دین پر استقامت سے چلنا، ثابت قدمی سے چلنا، اللہ نے جن نیکیوں کی توفیق دی ہے اس پر چلتے رہنا۔ بھائیو، یہ تراویح جو آپ کو رات کو پڑھتے ہو نا ابھی تھوڑی دیر بعد، یہ صرف رمضان کا عمل نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تراویح صرف رمضان میں ہے۔ اب عائشہ کیا فرماتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کو اور مہینہ ہوتا ہمیشہ ہی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جس کو ہم تراویح کہتے ہیں یہی آپ کی تہجد کی نماز ہے جو آپ کا سال بھر کا عمل ہے۔ ہر روزے کوئی شک نہیں کہ رمضان ہی کے فرض ہے، لیکن کیا آپ صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے؟ آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، سال بھر کے روزے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، ہر ہفتے میں پیر جمعرات کا روزہ، پھر کبھی روزے رکھنے کو دل چاہتا تو روزے رکھتے ہی چلے جاتے، کئی دن کے روزے رکھتے چلے جاتے۔ محرم کے روزوں کی فضیلت، شعبان کے روزوں کی فضیلت، اس طرح مختلف۔ کہنے کا مقصد آپ کے روزوں کا بھی سلسلہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ اور قرآن کوئی شک نہیں کہ رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے کہ اس میں نازل ہوا کہ لیکن جس قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، کیا وہ صرف ہدایت رمضان میں حاصل ہونی ہے؟ کیا اس ہدایت کی ضرورت صرف رمضان میں ہے؟ اس ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر صبح و شام میں ہے، ہر لمحے میں ہے، پورے سال پوری زندگی میں ہے۔ ہر قدم پر قرآن سے ضرورت ہے کہ اس سے رہنمائی دی جائے، لیکن رہنمائی بھی کیسے حاصل ہوگی؟ رہنمائی بھی کیسے حاصل ہوگی کہ جب قرآن کو جانتے نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کتنے بھائیوں کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ ہی کے معنی کا پتہ ہو تو ممکن ہے بہت سے بھائی اس کا بھی جواب نہ دے سکے۔ وہ فاتحہ کہ جو دن میں کم از کم 30 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن پرواہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کہ جس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کا بھی تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ زندگی بھر کا ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، پوری زندگی لیتے رہنا ہے۔ تو ضرورت ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی۔ صدقہ خیرات کوئی شک نہیں کہ رمضان میں اس کا اجر زیادہ ہے، لیکن کیا رمضان کے بعد فقیر غریب ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی معاشرے کے محتاج باقی نہیں رہتے؟ تو اس کا معنی کہ صدقہ خیرات کی عبادت بھی زندگی بھر کی عبادت ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد بھائیو یہ ہے کہ رمضان آتا ہے ہمیں ان عبادتوں پر حاصل کروانے کے لیے۔ رمضان ہے مسلمان کا وہ ریفریشر کورس کہ جس سے اس کی نیکی عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کوئی ٹیکنیکل کام ہے آپ کا، تو کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی، آپ کو کیا کرتی ہے کمپنی کہ آپ کو ریفریشر کورس کرواتی ہے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہو جائے اور زیادہ آپ بہتر انداز سے کارکردگی اپنی دکھا سکو۔ ایک آدمی کورس بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں، بلکہ ملک اس سے بھی پیچھے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی بیکار ہے، اس پر اتنا خرچہ کیا، کورس کروایا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگر بندے ایک دوسرے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو رب کائنات نہیں دیکھتا کہ میرے بندوں پر روزے کا کیا اثر ہے، میرے بندوں پر نمازوں کا کیا اثر ہے۔ اور بھائیو آخری بات صرف استقامت کی نہیں ہے، بات صرف اور صرف ان اطاعت پر چلنے کی نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ ان عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اگر آپ نیکی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس بات کی واضح کھلی دلیل ہے کہ آپ کی نیکی وہ نیکی نہیں تھی، بلکہ عبادت نہیں بلکہ عادت تھی۔ اور افسوس کی بات ہے آج ہماری بہت سی عبادات یا عادتیں ہیں، رمضان آ گیا، عادت پڑی ہے کہ سحری کریں گے، شام کو افطاری کریں گے، دن کو کچھ کھانا پینا نہیں، روزہ رکھنے کی عادت پوری کر رہے ہیں۔ اذان ہوگی، عادت پڑی ہے مسجد میں آنے کی، عادت پڑی نماز پڑھنے کی،
روزے کا مقصد کیا ہے، نماز کیا ہم کو سکھاتی ہے، کچھ اس کے پیچھے نہ کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے، نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان عبادتوں کا ہم پر اثر نہیں ہے۔ تو بات کرنے لگے تھے کہ جب تک نیکی کرنے کے بعد آدمی اس نیکی پر چلے نہیں اور مزید بہتر نہ ہو جائے، اس وقت تک نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگرچہ قبولیت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، غیبی چیز ہے، کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ نے ہم کو کچھ نشانیاں دی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی، نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فاروق کے بیٹے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، 72 سال کی عمر اسلام میں گزاری، 72 سال کی عمر اسلام میں، اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کی عبادات میں گزاری، فوت ہو رہے ہیں تو فکر مند ہیں کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا عمل پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا۔ ان کا بیٹے جن کا نام سالم ہے، مدینہ کے بڑے علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں ابا جان آپ کیوں فکر مند ہو، آپ صحابی رسول ہو، آپ نے جہاد کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، ان کے جو عظیم کارنامے تھے ان کو گنوانے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا ہے تو مجھے فکر نہ ہو۔ کس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ آدمی نیکی کر کے واقعی متقی بن گیا، نیکی کا اس کے اوپر اثر پیدا ہو گیا اور واقعی نیکی کے رستے پر چل پڑا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیکی قبول ہو گئی۔ لیکن نیکی کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر پرانی ڈگر پر آ گئے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں یہ نیکی نہیں تھی، یہ صرف ایک عادت ہی اس نے پوری کر کے ختم کر دی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بھائیو بات صرف اللہ کی اطاعت پر جاری ساری رہنے کی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان اطاعتوں کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے بھی ضروری ہے ان پر جاری رہنا۔ تو اس لیے استقامت کا یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر بھائیوں عبادات کا کچھ اعتبار نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضرورت ہے اللہ سے استقامت کی دعا بھی کرنے کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے کہ اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں دل پھر نہ جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کتنی ہی بار آپ کو سجدوں میں دعا پڑھتے ہوئے سنتی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، قائم رکھ۔ میں عائشہ پوچھتی ہیں آپ سے کہ میں آپ سے اکثر یہ دعا سنتی ہوں کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کو جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا دل پلٹ نہ جائے۔ جہانوں کے امام کو، نبیوں کے سردار کو خطرہ ہے کہ کہیں دل پلٹ نہ جائے، اور ہم میں سے کوئی چند نمازیں پڑھ لیتا ہے، 4 دن کے روزے رکھ لیتا ہے، تو دین کا ایسا ٹھیکیدار بن جاتا ہے کہ بس اب جنت تو میرے لیے ہے۔ ہاں یہ وہ غرور، وہ تکبر جو عملوں کو برباد کرنے والا ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی، اللہ سے دعائیں بھی کرنے کی، اور استقامت کے جو اسباب ہیں ان کو بھی لینے کی، کہ کس طرح ہم اللہ کے دین پر جاری ساری رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اس سے تعلق جوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو سیکھیے سمجھیے، تاکہ ایمان تازہ ہوتا رہے، تاکہ ایمان بڑھتا رہے، تاکہ مزید اللہ کی طرف سے اس ایمان کو بڑھانے ثابت کرنے کے لیے آپ کو غذا ملتی رہے۔ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں کہ جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ اگر دل میں یا زبان پر کوئی برائی کی بات آ جائے تو آپ کو روکنے والے ہوں، کسی کی چغلی غیبت کرنے بیٹھے تو آپ کو نہیں بھائی ایسی بات نہیں کرنا، آپ کو غلط کام کرتے دیکھیں
آپ کا ہاتھ پکڑیں، بھئی یہ کام غلط ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں، نہ کہ وہ محفل مجلسیں کہ کسی کی چغلی غیبت کی، کسی کو طعن و تشنیع کی، آگے سے کہکا لگا اور حوصلہ افزائی ہو گئی۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں۔ تو دوستوں کو ڈھونڈیے کہ جو دوست آپ کو جنتوں کو لے جانے والے ہوں۔ تو بھائیوں، ضرورت ہے اللہ کے دین پر ثابت قدمی کی، اللہ کے دین پر استقامت کی، تاکہ کی ہوئی نیکیاں بھی قبول ہو جائیں اور مستقبل میں ان نیکیوں کی اللہ توفیق دیتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی سے اس دین پر چلنے کی توفیق دے، مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم و دائم رکھے، موت آئے تو توحید و سنت پر آئے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اسی ایمان و توحید کے ساتھ پیش ہوں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔